نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ مساجد اور مصلوں میں دوسری جماعت، احناف کے نزدیک مسجدوں میں دوسری جماعت کرنا جمعے کے لیے یا کسی بھی نماز کے لیے اسی جگہ پر جہاں پر پہلی جماعت ہوئی ہے مکروہ ہے، اور دیگر ائمہ کے ہیں اس میں گنجائش ہے۔ پھر ایسی مسجد جو باقاعدہ ایک امام رکھتی ہو، اس میں متعین امام ہو اور مسجد کا حکم ہو، اس میں یعنی طے کر دیا گیا ہو کہ یہ مسجد وقف کر دی گئی، تو اس میں ایک ہی جماعت ہونا چاہیے، الا یہ کہ بڑی شدید ضرورت ہو، اور ایسی ضرورت میں اس جگہ سے ہٹ کے اگر جماعت کی جائے، دوسری نماز کی جائے کسی سائڈ کا کمرے میں، کسی پیچھے کے ہال میں، یا اس سے ایک آدھ صف پیچھے ہٹ کے، تو اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش مجبوراً ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک دو چیزوں کی رعایت اور خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ مسجد کا حکم ہے، مصلی کا یہ حکم نہیں ہے۔ جہاں مصلی ہو یعنی ابھی وہ وقف نہیں کی گئی جگہ، مسجد کے لیے مختص نہیں کی گئی ہے، وقتی طور پر وہاں نماز پڑھنا اجازت ابھی نہیں ہوئی ہے اور اس کو بھی وقف نہیں کیا کسی بھی حکمت یا وجہ سے، تو وہاں دوسری جماعت تیسری جماعت ہو جائے، کوئی مذائقہ نہیں، جیسے دفتروں میں، اسپتالوں میں جو جگہیں ہوتی ہیں ان میں۔ لیکن کسی جگہ کو باقاعدہ مصلی بنایا ہے، لیکن مستقبل میں اس کے مسجد بن جانے کا امکان بھی ہے، اور یہی آگے منصوبہ بھی ہے، خیال بھی ہے اس کا، لیکن ابھی ذرا اور اس میں ایکسپینشن ہوگی، کچھ اس کو بنایا جائے گا، اس میں کام وام ہے باقی، تو جس جگہ ابھی مصلی ہے وہ نہیں بلکہ آگے کہیں باقاعدہ وہ مسجد بن جائے گی، تو اب عام آدمی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس وقت یہ مصلی ہے یا مسجد، بلکہ اس فرق کو بھی اکثر لوگ نہیں جانتے، عوام الناس۔ تو ایسی جگہوں پر اگر دوسری نماز شروع کر دی جائے جمعے کی، مثلا لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان کو جگہ نہیں ملتی، تو ہم دوسرا جمعہ شروع کر دیں، تو ایسی صورت میں خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی کہ گویا دوسرا جمعہ یا دوسری نماز ایک ہی جگہ پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، جیسا کہ اکثر مساجد میں ہونے لگا ہے، تو عام آدمی بھی یہی سمجھتا ہے کیسا ہو سکتا ہے۔ پھر جمعے کے دن خاص طور سے زیادہ لوگوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی لوگ رہ جاتے ہیں جو دوسری جماعت میں شریک ہو سکیں یا جن کو ضرورت ہوتی ہو۔ لیکن ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ان لوگوں کو یہ جواز مل جاتا ہے اور وہ باقاعدہ تاخیر سے آتے ہیں، پہلی جماعت کی شان اور عظمت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس وقت جمعے کا وقت شروع ہو جائے جمعے والے دن، تو سب کام چھوڑ کے اس میں لگائے، لیکن لوگ تاخیر سے اٹھتے ہیں، اگر چھٹی والا دن ہے یا ریٹائرڈ لوگ ہیں یا کام میں لگے ہوئے ہیں دفتر میں یا اسکول میں، تو بیچ میں ان کو کوئی ایسا موقع نکل جاتا ہے تو نکلتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ بھئی دوسرا جمعہ بھی ہے تو ذرا اور ڈھیلے ہو گئے، اپنی دکان سے، تجارت سے، جہاں جا سکتے تھے وہاں بھی نہیں جاتے، اور آخر وقت میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری رکعت میں، دوسری جماعت کی۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس سے وہ جو حکم ہے وہ بھی ٹوٹ رہا ہے، اور گویا ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو محلے میں پہلی نماز میں آ سکتے تھے، اب ان کو پتہ چل گیا کہ دوسرے کا بھی آپشن ہے تو آرام سے آتے ہیں، تو تاخیر کرتے ہیں یعنی کچھ جو کہ گناہ ہے، پہلی نماز میں ہی پہنچنا چاہیے، نہیں کہ کوئی عذر شرعی ہو۔ ایک اور مسئلہ اس سے یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مسجد والے بعض اوقات سارے توجہ اس پہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے نماز پڑھ لیں اور کچھ چندہ نہیں جائے۔ اب ظاہری بات ہے وہ اپنی ذات کے لیے تو چندہ نہیں کر رہے، اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال مقصد اس میں اللہ کی عبادت سے زیادہ وہ چندہ جمع کرنا بن جاتا ہے، مسجد کا قرضہ ہے جو ادا کرنا ہے یا جو بھی ایشوز ہے، تو اس پر بھی توجہ رہنی چاہیے۔ اچھا، ان سب سے بڑھ کر جو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ، پہلی نماز آپ لوگوں کی رعایت کی وجہ سے 12:30 تک رکھ لیں گے، نماز ختم ہوتے ہوتے 1 سوا 1 ہو جائے گا، پھر دوسری رکعت دوسری جماعت شروع ہوگی جمعے کی، اس کا 1 سوا 1 بجے آپ نے ٹائم رکھا، جو ختم ہوتے ہوتے 1:30 سے کچھ اوپر نکل جائے گا۔ اگر نماز آپ نے 1:30 بجے مکمل کر بھی دی بہت سختی سے کر کے، تو سنتوں کا موقع نہیں ہوگا، تو جمعے کے مبارک دن میں بھی جمعے کی نماز کی سنتیں نہیں پڑھ پائیں گے وہ لوگ کہ جن کے ہاں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے مثل اول پہ۔ تو اب حنفی حضرات کے لیے تو آسانی ہے کہ ان کے ہاں فتویٰ 2 مثل پر ہے، تو ان کے پاس ٹائم ہوگا، لیکن دوسرے لوگ جو آئیں گے انہیں پتہ ہی نہیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہے جبکہ ان کا وقت جا چکا ہے، اور وہ اس میں نفل تو ہو رہی ہے ان کی، لیکن جمعے کی سنتیں سب چھوٹ رہی ہیں۔ تو
تو ہم کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. تو جس طرح جب دوسرے فقہ والے، آج کل حرم میں یہ ایک سلسلہ شروع ہوا کئی سالوں سے کہ وہ تراویح میں جب جماعت کراتے ہیں وتر کی رمضان کے اندر، تو 2 سلام سے اس کو ادا کرتے ہیں، جو احناف کے ہاں جائز نہیں ہے. اس سے نماز وتر کی نہیں ادا ہوتی، لیکن مجبور ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کرتے ہیں، پھر بعد میں دہراتے بھی ہیں بہت سے ان میں سے. تو وہ کام جو دوسرے کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہو، وہی کام ہم لوگوں کے لیے کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے حساب سے تو اثر کا وقت ہے، ان کے یہاں نہ ہوا کرے. یہاں سارے کے سارے حنفی تو نہیں آتے، ہر مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، تو ان کی بھی رعایت ہونی چاہیے. اسی لیے اس میں اچھا یہی ہے کہ یہ سلسلہ نہ کیا جائے الا یہ کہ شدید ضرورت ہو. پھر سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آس پاس کی اور مساجد میں جائیں، ورنہ لوگ سستی میں کہتے چلو یہیں پہنچ جاتے ہیں. آس پاس کی ساری مسجدیں سب اللہ کے گھر ہیں، سب کو بھرنا چاہیے، سب میں لوگوں کو پہنچنا چاہیے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ کمیٹی والوں کو تو یہ چیک کرنا چاہیے اپنی نیت کو کہ وہ واقعتاً لوگوں کے ہی لیے کر رہے ہیں یا اس لیے کہ زیادہ لوگ آئیں اور زیادہ چندہ جمع ہو، ہمارا قرضہ اتر جائے اور آسانیاں ہو جائیں. وہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کی عبادات میں خلل ہو تو مسجد کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا. اس لیے سب باتوں پر، گزارشات پر ذرا غور کیجیے. اور ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر اس کو آپ انڈو بھی نہیں کر سکتے. کبھی چھوٹی جگہ ہے، پھر آپ نے پھیلا دی اور بڑی جگہ بن گئی. الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایکسپینڈ ہو جائے سارا کام انشاءاللہ تعالی. تو پھر اب آپ کہیں گے اب ایک بھی کافی ہے، تو وہ لوگ ناراض ہوں گے جن کو آپ پہلے دوسری کی عادت ڈال چکے ہیں. تو ایسے کاموں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال چونکہ آپ نے یہ سوال کیا تو اس کا جواب دے دیا. اب آپ اپنے سرکمسٹانسز کو، اپنے حالات کو، اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کر کے خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.